فرد اور معاشرے کی اصلاح، استحکام، فلاح و بہبود اور امن و سکون کے لیے ہر شخص کے حقوق و فرائض مقرر کر دیے ہیں۔ اگر ہم دینی تعلیمات کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق خوش دلی سے پورے کرنے لگیں تو نہ صرف بہت سی خرابیوں کا خاتمہ ہو جائے گا بلکہ ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ اسلامی اخوت اور بھائی چارے کے کچھ تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی سے محبت کریں۔ دوسرا تقاضا یہ ہے ہم ایک دوسرے سے ہمدردی کریں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، ایک دوسرے کی تکلیف کو نہ صرف محسوس کریں بلکہ اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے عملی طور پر کوشش بھی کریں۔ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس آدمی کے پاس اضافی سواری ہو وہ اسے اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو۔ جس شخص کے پاس کھانے پینے کا اضافی سامان موجود ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود نہ ہو۔ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی چیزوں کا نام لیا، صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر میں جو اضافی چیزیں ہیں ان پر ہمارا حق نہیں ہے، ہمارے مسلمان بھائی کا حق ہے۔ اس لیے اخوت اور بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان کا ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو، اس کی تکلیف کو محسوس کرے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے عملی طور پر کوشش کرے، ایثار کا مظاہرہ کرے، ایثار، اپنی ضروریات پر اپنے بھائی کی ضروریات کو ترجیح دے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتے ہیں، ہجرت کی، گھر والوں نے مال چھین لیا، بیوی چھین لی گئی، خالی ہاتھ مدینہ پہنچتے ہیں۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا بھائی بنایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کا واقعہ سنا، ان کی کہانی سنی، فرماتے ہیں، اے عبد الرحمن، میں مدینہ کے ان لوگوں میں سے ہوں جن کے پاس مال ہے، مالدار افراد میں میرا تعلق ہے، میں اپنی جائیداد کے 2 حصے کر دیتا ہوں، ایک حصہ تم لے لو اور دوسرا حصہ مجھے دے دو۔ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں اور جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو مجھ سے نکاح کر لینا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر یہ نہیں کہتے ٹھیک ہے آدھی جائیداد مجھے دے دو، فرماتے ہیں مجھے منڈی کا راستہ بتاؤ، مجھے تمہارا مال تمہیں مبارک ہو، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں اور آپ کے مال میں برکت دے، مجھے منڈی کا راستہ بتاؤ۔ انہیں منڈی کا راستہ بتایا گیا۔ کچھ ہی عرصے کے اندر سیدنا عبد الرحمن بن عوف گھی کے مالک بن گئے، پنیر کے مالک بن گئے، اور پھر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پر زرد رنگ کے کچھ آثار دیکھے، پوچھا کیا ہوا ہے؟ عبد الرحمن کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کر لیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی حدیث، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ذبح کر کے۔ یہ تھا بھائی چارہ، اپنی جائیداد اپنے بھائی کے لیے پیش کر دی۔ ایسا اخوت اور بھائی چارہ اللہ کے نبی نے کام کیا تھا۔ ایسے بھائی چارے کی آج بھی ضرورت ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں، اپنا ہی نہ سوچیں، اپنے اہل و عیال ہی کا نہ سوچیں، بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کا بھی سوچیں۔ بہت ساری چیزیں ہمارے گھر میں پڑی پڑی خراب ہو جاتی ہیں، مگر ہمیں خراب ہونی وہ چیزیں منظور ہیں، مگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی کے گھر میں کسی اور ایسے شخص کے پاس چلی جائیں، اپنے مسلمان بھائی کے پاس چلی جائیں جو ضرورت مند ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الادب المفرد میں یہ روایت موجود ہے، ایک وقت تھا جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی پر درم و دینار کو ترجیح نہیں دیتا تھا، جبکہ آج ہمیں مسلمان بھائی کی نسبت درم و دینار زیادہ محبوب ہیں۔ ہمیں بھائی محبوب نہیں، مال محبوب ہے۔ ہمیں بھائی محبوب نہیں، ہمیں مال سے زیادہ محبت ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، کم من جار متعلق بجارہ یوم القیامتی، کتنے ہی پڑوسی قیامت کے دن اپنے پڑوسیوں سے چمٹے ہوئے ہوں گے، پڑوسی اپنے پڑوسیوں سے چمٹے ہوئے ہوں گے، یقول یا ربی ھذا اغلق بابہ دونی، ان میں سے ہر ایک اپنے پڑوسی کے بارے میں کہے گا، اے میرے رب اس نے میرے سامنے اپنا دروازہ بند کر لیا تھا، فمنع معروفہ، اپنی نیکی کو روک لیا تھا، میں ضرورت مند تھا، حاجت مند تھا، بھوکا تھا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، مجھے مال کی ضرورت تھی، مجھے کھانے کی ضرورت تھی، جب میں باہر نکلا اس نے مجھے دیکھا اپنا دروازہ بند کر لیا تھا کہ یہ کہیں کوئی چیز نہ مجھ سے مانگ لے، اس نے اپنی نیکی کو روک لیا تھا، وہ ایسے ہمسائے کے ساتھ چمٹا ہوا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا معاشرہ بنایا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کرنے والا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد، ایک دوسرے کا خیر خواہ۔ آج ہم معمولی سی سیاسی اختلاف برداشت نہیں کر سکتے، معمولی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک صحابی ضرورت مند صحابی کے گھر میں بکرے کا سر، جسے ہم سری کہتے ہیں، بطور ہدیہ کے بطور تحفہ کے بھیجی۔ اس کے گھر میں سری آئی، بکرے کا سر آیا، وہ سوچنے لگا مجھ سے زیادہ میرا فلاں بھائی ضرورت مند ہے، وہ مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے، وہ بکری کا سر جو ہے وہ اس کے گھر بھیج دیتا ہے۔ اس کے گھر میں جب پہنچتا ہے وہ بھی سوچتا ہے کیا مجھ سے کوئی زیادہ ضرورت مند تو نہیں ہے، اسے یاد آتا ہے، وہ ذہن میں آتا ہے فلاں بندہ مجھ سے بھی زیادہ ضرورت مند ہے، وہ بکری کا سر اس کے گھر بھیج دیتا ہے۔ جب اس کے گھر جاتا ہے وہ بھی سوچو بچار کرتا ہے مجھ سے زیادہ ضرورت مند تو کوئی نہیں، اسے یاد آتا ہے فلاں میرا بھائی مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، وہ بکری کا سر اس کے گھر پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ 7 گھروں سے ہوتا ہوا اسی کے گھر میں پہنچ جاتا ہے جس نے پہلے اس کو آگے بھیجا تھا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں، ان کی شان اور ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود حاجت مند ہیں، خود بھوکے ہیں، خود پیاسے ہیں، مگر اپنی ضرورت پر اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جنگ یرموک کا واقعہ ہے، صحابی زخمی ہیں، شدید زخمی ہیں، کہتے ہیں مجھے پانی چاہیے،
پانی پانی کی آواز لگاتے ہیں۔ ایک صحابی پانی کا مشکیزہ لے کر ان کے سر پر پہنچ جاتے ہیں، جیسے ہی انہیں پانی پلانے لگتے ہیں ایک اور آواز آتی ہے، پانی پانی پانی۔ اب وہ جو زخمی صحابی ہے، شدید پیاس لگ رہی ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، وہ دیکھیں، وہ کہتا ہے اور مجھے چھوڑو، میرے بھائی کو پہلے پانی پلاؤ، پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ وہ بھاگا بھاگا اس کے پاس جاتا ہے، جب اسے پانی پلانے لگتا ہے سارے صحابہ ایک جیسے ہیں، جب اس کے پاس پہنچتا ہے اسے پانی پلانے لگتا ہے ایک اور آواز آتی ہے، پانی پانی۔ وہ کہتا ہے بھائی مجھے چھوڑ دو، میرے اس بھائی کو پہلے پلاؤ، ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ اسے پیاس لگ رہی ہو۔ وہ اس کے پاس بھاگا بھاگا جاتا ہے، اسے پانی پلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ دوسرے کے پاس آتا ہے، وہ بھی اللہ کے پاس جا چکا ہے، پہلے کے پاس آتا ہے، وہ بھی اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایسی مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی بھائی چارہ قائم کرنے والا بنائے۔ اور کیا تقاضے ہیں؟ بعض ایسے کام ہیں جن پر کوئی روپیہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، وہ کم از کم وہ تو کریں، جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملیں خندہ پیشانی سے ملیں، حشاش بشاش چہرے سے ملیں، مسکراہٹ اپنے چہرے پر لا کر اپنے بھائی سے ملیں۔ اور کیا اس پر روپیہ خرچ ہوتا ہے، درم و دینار خرچ ہوتے ہیں؟ ہم مسکرانا بھی بھول چکے ہیں۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا مسکرا کر ہی دیکھا۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے یہ۔ اور جو شخص ہمارے معاشرے کے اندر مسکرا کر ملتا ہے، خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، لوگ اس کے ارد گرد اس کے دوست بنتے ہیں، اس کے تعلق والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جو ہر وقت منہ بسورے رہتا ہے، اس کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ جے میں ہساں تے یار بتھیرے، جے میں ہساں تے یار بتھیرے، جے میں رواں تے میں کلا۔ جب ہنسیں گے مسکرائیں گے تو آپ کے بہت سارے دوست بن جائیں گے، آپ کے قریب ہوں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کس انکل کے ساتھ ملتے ہیں جو مسکرا کر بات کرتا ہے، اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ اور جو سختی کا مظاہرہ کرتا ہے، جس کے چہرے پر ہر وقت جو ہے وہ سختی رہتی ہے، کوئی بھی بچہ اس کے قریب ہونا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ میکڈونلڈ جاتے ہیں یا اسی طرح بڑی بڑی جو ہے نا وہ جگہوں پر جاتے ہیں، تو باہر جو آدمی کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے۔ جب وہ ان کے پاس آتا ہے مسکرا کر اسے ویلکم کرتے ہیں۔ وہ کیا ہم نہیں یہ کر سکتے؟ ہم بھول ہی گئے ہیں مسکرانا۔ اللہ کے نبی کی سنت، اور مسکرائیں گے، خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے، تعلق بنے گا، تعلق مضبوط ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ صحیح مسلم کی حدیث، تم نیکی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ تم اپنے بھائی سے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ہی ملاقات کرو، اس نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا۔ اپنے بھائی کو ملنا ہے تو حشاش بشاش چہرے سے، خوش اخلاقی سے، محبت پیار سے، مسکراتے ہوئے۔ اور دیکھیں، اگر ہم روپیہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، روز صدقہ نہیں کر سکتے، تو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بھی بتائے ہیں کہ جن کو صدقہ قرار دیا گیا ہے، جس میں روپیہ پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ترمذی کی حدیث ہے، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، صدقہ ہے، صدقہ۔ اور روپیہ نہیں خرچ کر سکتے اور کسی سے مسکرا کر بات ہی کر لو، کسی کے ساتھ اس سے اچھی طرح گفتگو ہی کر لو، مسکرا کر بات کرو کہ اللہ تمہیں صدقے کا اجر و ثواب عطا کرے۔ پھر فرمایا وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور راستہ بھولے ہوئے آدمی کو راستہ دکھا دینا، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور کمزور نظر والے کو راستہ دکھا دینا، دکھلا دینا، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ایک آدمی کو نظر نہیں آتا، اسے اس کے گھر تک، اس کی منزل تک پہنچا دینا بھی صدقہ ہے۔ اور راستے میں پڑے ہوئے پتھر، کانٹے، ہڈی کو ہٹا دینا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یہ کام کرنے والے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یہ کام کریں، اپنے بھائی کا خیال رکھیں، اس کی ضرورتوں کو پورا کریں، جب بھی ملیں اپنے بھائی سے مسکرا کر ملیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کا لہجہ سخت بھی ہوتا، آپ جب بھی بات کرتے مسکرا کر بات کرتے۔ سیدنا بخاری شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ نے ایک موٹی چادر، نجرانی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی جا رہا ہوں، ایک بدو آیا، پیچھے سے آیا، اس نے آپ کی نجرانی چادر کو پکڑا اور زور سے کھینچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اس کے رگڑ کے نشان پڑ گئے، اور ساتھ کہنے لگا مرلی من مال اللہ الذی عندک۔ وہ کہتا ہے وہ محمد بڑے درست لہجے کے ساتھ، سخت لہجے کے ساتھ، وہ محمد جو مال تیرے پاس اللہ نے تجھے دیا ہے، جو مال تیرے پاس ہے، اس مال میں سے مجھے بھی دو۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، فالتفت الیہ فضحک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ اس کا لہجہ بھی سخت، اور اس نے زور سے چادر کھینچی ہے، اللہ کے نبی کی گردن پر رگڑ کے نشانات بن چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مڑ کر دیکھا تو حضرت انس بیان کرتے ہیں آپ مسکرا رہے تھے۔ اسی طرح مسکرانا سیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، ایک دوسرے سے اچھی گفتگو کریں، ایسی گفتگو نہ کریں جس سے مسلمان بھائی کے جذبات مجروح ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 ہے، اور لوگوں سے اچھی باتیں کیا کرو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں الہی احسن، جو بہت پسندیدہ ہوں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ، کچھ شک نہیں کہ شیطان کان للانسان عدوا مبینا، انسان کا بڑا دشمن ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ایسی باتیں کریں جس سے ہمارے درمیان فساد ہو، ہمارے درمیان لڑائی جھگڑا ہو، ہم ان سیاستدانوں کے پیچھے اپنے بھائی چارے کو خراب کر لیں، اپنے تعلقات کو خراب کر لیں۔ یہ سب ایک جیسے ہیں، سب ایک جیسے ہیں، انہیں عوام کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ایک وقت تھا یہ کہتے ان کو مہنگائی، عمران خان اور اس کے کارندوں کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی تھی اور نون لیگ والوں کو نظر آ رہی تھی۔ آج نون لیگ والوں کو نظر نہیں آ رہی اور عمران خان کے ساتھیوں کو نظر آ رہی ہے۔ ایک جیسے سب، عوام کا خیال نہیں، اور ہم ان کی خاطر
اپنے تعلقات خراب کریں، ان کی خاطر آپس میں لڑائی جھگڑا کریں جنہوں نے ہمارا کبھی سوچا ہی نہیں ہے، اس سے نکلیں۔ اور ان سے بہتر تو کاش یہ جماعت اسلامی والے یا دوسرے جو یہ ان کو ووٹ دے کر تو دیکھیں، یہ ان سے کہیں بہتر ہوں گے، جس طرح کی لوٹ مار نہیں بچائیں گے جس طرح کی انہوں نے بچائی۔ ہمارا میڈیا بھی جو مذہبی طبقہ ہے اس کو لوگوں کے سامنے منفی بنا کر پیش کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اچھی گفتگو کیا کریں، جہاں کہیں ایسی گفتگو ہونے لگے وہاں اٹھ کر چلے جائیں، یہ گفتگو تعلقات کو خراب کرے گی۔ یہاں تک کہ کئی بار دیکھا ہے آپس کے اندر تعلقات والے دوست احباب والے سیاسی گفتگو شروع ہو جاتی ہے اور لڑنے مارنے پر جھگڑے پر جو ہے نا ان کا اختتام ہوتا ہے۔ اچھی گفتگو کریں، اور یہ اسے بھی صدقہ قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، پاکیزہ کلمہ جو ہے صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث، تین چیزوں سے تمہیں اپنے بھائی کی خالص محبت نصیب ہوگی، تین چیزوں سے تمہیں اپنے بھائی کی خالص محبت نصیب ہوگی۔ تسلم علیہ اذا لقیتہ، ایک جب بھی ملو اسے سلام کیا کرو، جب بھی ملو اپنے بھائی کو سلام کیا کرو۔ اور دوسری ہے کہ وَتُوَسِّعْ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ، جب وہ آئے اسے مجلس میں بیٹھنے کی جگہ دو۔ اور تیسری یہ کہ تم اسے اس نام سے پکارو جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تین کام کرو گے نا تو تمہیں اپنے بھائی کی خالص محبت نصیب ہو۔ جب بھی ملاقات ہو السلام علیکم، یہ دعا ہے، تم پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکات ہو، اور اس کی برکتیں ہوں۔ اور یہ اس بات کا اعلان بھی ہے، اس بات کا اظہار بھی ہے، یہ وعدہ بھی ہے اپنے مسلمان بھائی سے کہ میری طرف سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے کسی بھی عمل سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہیں فائدہ ہی پہنچاؤں گا، میرے طرف سے تمہیں سلامتی ہی ملے گی۔ جب وہ آئے اس کے لیے جگہ بناؤ۔ اور تیسرا، جب بھی اسے بلانا ہے اس نام سے بلانا ہے جو اسے پسند ہے۔ ہم الٹے نام لیتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اس کا نام لو جو اس کے والدین اس کا نام رکھا ہے، آپ اس کو اس کے نام سے، صحیح نام سے پکاریں گے، محبت بڑھے گی، تعلقات مضبوط ہوں گے۔ مزید انشاءاللہ اخوت و بھائی چارے کے تقاضے انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔